تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے 4 قسم کی عورتوں کو حلال کیا ہے۔ ایک وہ عورتیں جو آپ نکاح کر لیں حق مہر ادا کر کے، جیسے کسی خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے حق مہر ادا کر کے، ایک تو وہ حلال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دوسرا ملک یمین، لونڈیاں حلال ہیں، اور اس میں مسلمان بھی شریک ہیں، مجاہدین شریک ہیں، ان کے لیے بھی لونڈیاں حلال ہیں۔ اسی طرح جو پہلی صورت ہے حق مہر ادا کر کے نکاح کرنا، اس میں سارے مسلمان شریک ہیں۔ اب بات صرف تعداد کی ہے، مسلمانوں کے لیے 4 کی تعداد فکس ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 1 کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، 4 سے زیادہ نہیں۔ مثنی و ثلاث و رباع۔ نبی علیہ السلام کے لیے تنگی نہیں تھی، 4 سے زیادہ بھی آپ کر سکتے، تنگی نہیں تھی آپ کے لیے، اور اللہ ان کو جواب دے رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کرنے والے کہ مسلمانوں کے لیے 4 عورتیں، آپ کے لیے کوئی تعداد ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے 4 عورتیں میرے امر سے ہیں، میرے حکم سے ہیں، اور جو نبی کے لیے اجازت ہے وہ میرے حکم سے۔ تمہیں کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ پھر نبی کے لیے حکمتیں ہیں۔ نبی داعی ہوتا ہے، دعوت دینے والا، مختلف قبیلوں کو، مختلف قوموں کو، اور نبی کے نکاح جو ہیں مختلف قبیلوں میں ہوئے تاکہ ان قبیلوں کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بن جائے۔ یہ رشتہ مصاہرت، شادی کا رشتہ بڑا عزت والا رشتہ ہوتا ہے۔ آج گئے گزرے دور میں بھی کسی کا نکاح کسی گاؤں کی عورت سے ہو تو سارے گاؤں کا وہ داماد ہوتا ہے، سارے اس کی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی تھے، دعوت پہنچانا آپ کا فریضہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں میں نکاح کیے، اور کئی نکاح ایسے جس میں خوبصورتی نہیں تھی، صرف قبیلے سے تعلق مصاہرت قائم کرنا تھا تاکہ دعوت دین آسان ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی کے لیے نکاح کی حکمت ہے۔ تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ تم جو 4 نکاح کر سکتے ہو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو 4 سے زائد نکاح کا حکم نبی کو ہے، کس کا؟ اللہ کا۔ وہ حکم بھی اللہ کا، یہ حکم بھی اللہ کا۔ تو اس میں آپ کو اشکال کھڑا کرنے کی، اعتراض کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے، اور نہ آپ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راستہ بنانے والا، اللہ حکم دینے والا۔ تو یہ 2 قسم کی عورتیں نبی کے لیے حلال، اور باقی سب کے لیے بھی۔ مہر دے کر کسی عورت سے نکاح کرنا، اور دوسرا ملک یمین، لونڈی کو گھر میں رکھنا بغیر نکاح کے، آزاد کر کے نکاح کر لو جس کا اجر ہے، مگر بغیر نکاح کے بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری ببنات عمک ببنات عماتک ببنات خالک ببنات خالاتک، آپ کی چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں۔ عمات، عمت ان کی جمع مانا پھوپھی، بنات بنت کی جمع، بنات عمک آپ کے چچا کی بیٹیاں آپ کی حلال ہیں، تو بنات عماتک اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں آپ کی حلال ہیں، تو بنات خالک اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں، تو بنات خالاتک اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال ہیں۔ کون سی؟ اللاتی ہاجرن معک، وہ عورتیں جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کا معنی یہ کہ گھر بار چھوڑ کر آ گئی۔ ان بعض عورتوں نے اپنے شوہر چھوڑ دیے اسلام کی خاطر، ہجرت کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ نبی کے لیے وہ دروازہ کھولا کہ ایسی عورتیں جو ہجرت کر کے آ گئیں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، وہ آپ کی چچا کی بیٹیاں ہوں، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں ہوں، یا خالہ یا ماموں کی بیٹیاں ہوں۔ تو خالہ اور ماموں کی بیٹیاں تو نہیں تھیں۔ نبی علیہ السلام کا ننیال بنو زہرہ آپ کا ننیال، اور کوئی بیٹی نہیں تھی اس خاندان میں، نہ ماموں کی اور نہ خالہ کی۔ تو یہ تیسری قسم کہ وہ عورتیں جو ہجرت کر کے آئیں، شوہروں کو چھوڑ چھاڑ کر آ گئیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔
اور چوتھی قسم بمراتن مومنتن ان وہبت نفسها للنبی، اور وہ مومن عورت جس نے اپنا نفس نبی کے ہبہ کر دیا. جو عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے میرا نفس آپ پر ہبہ ہے شادی کے لیے، تو وہ عورت بھی نبی کے لیے حلال ہے. اس سے نبی نکاح کر سکتا ہے، ولی کی بھی قید نہیں، مہر کی بھی قید نہیں. ان اراد النبی یستنکحا، اگر ارادہ ہو نبی کا اس سے نکاح کرنے کا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ عورت آئے اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دے کہ میں آپ کے لیے حلال ہوں، میرے لیے جو چاہے فیصلہ فرما لو. تو یہ نہیں کہ اب نبی اس سے ضرور نکاح کرے. اگر نبی کا ارادہ ہو اسے نکاح میں لینے کا تو یہ عورت بھی حلال ہے.